سلطان نور الدین زنگی ایک بہت ہی جاہ جلال والا بادشاہ تھا، اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تھی، بہت زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ایک رات ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو چہرے دکھائے اور فرمایا کہ ان سے مجھے تکلیف ہے یا ان سے مجھے خطرہ ہے۔ وہ دو چہرے دکھائے، صبح خواب اٹھے تو وہ بے چین ہو گئے سلطان نور الدین زنگی، اور فوراً دمشق سے مدینے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے انہوں نے فوراً سفر باندھا اور وہ مدینے پہنچ گئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد ان مسجد نبوی میں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ تو تحفے تحائف بانٹنا شروع کر دیے کہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ سلطان تحفے تحائف بانٹ رہا ہے، وہ آ کے لے لیں، اور تمام لوگ جو ہے وہ آ کے تحفے لیں۔ سارے لوگ آتے رہے، تحفے لیتے رہے، شام ہو گئی، دوپہر ہو گئی، لیکن وہ دو چہرے سلطان نور الدین زنگی کو کہیں نظر نہیں آئے۔ جب سب لے چکے تھے تو اس نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں رہ گیا، سب آ چکے ہیں۔ کہ اچھی طرح دیکھو کوئی ایسا بندہ جو رہ گیا ہو۔ انہوں نے کہا ایک دو ہیں بندے ہیں جو کہ بہت ہی نیک ہیں، وہ بلکہ یہاں سب کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور وہ ادھر تحفے تحائف دیتے ہیں، وہ کہیں سے حج کے دوران یا آ کے آباد ہوئے ہیں، اور وہ 24 آور عبادت میں، دن رات وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کا آنا جانا دوسرے لوگوں سے کم ہے۔ جب آتے بھی ہیں تو لوگوں کو تحفے تحائف دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ ان کو فوراً میرے سامنے لے گیا۔ جب ان کو سامنے لایا گیا تو وہ دونوں وہی تھے بندے۔ سلطان محمود غزنوی کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے اس غضب کو کنٹرول کرتے ہوئے ان کو کہا کہ میں آپ کے گھر کی معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو گھر لے گئے، ان کے پہلے تو رنگ ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے گھر لے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا ایک جو نماز بچھی ہوئی تھی، اس کے نیچے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا تو اس کے نیچے ایک پھٹا سا تھا، اس پھٹے کے نیچے سرنگ تھی، جو کہ سرنگ انہوں نے مدینہ کی طرف اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف لگائی ہوئی تھی، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری پلاننگ کے ساتھ ادھر سے آئے تھے۔ وہ عیسائی تھے اور ان کو انہوں نے پلاننگ کے ساتھ بھیجا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اکثر مبارک نعوذ باللہ چوری کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے پھر ایسا روپ دھارا ہوا تھا کہ شاید ہی لگے کہ ان سے کوئی نیک بندہ ہو۔ ان کی نمازیں، ان کو روزہ، ان کی دعائیاں، اور اسلام کے لیے انہوں نے اتنا نالج حاصل کر کے آئے تھے کہ وہاں کے جو مسلمان تھے کوئی یہ نہیں فرق کر سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ دن کو سب کے سامنے عبادت کرتے تھے، اور رات کو وہ عبادت کی گھر سے گھر میں بند ہو جاتے، اور وہاں سے وہ سرنگ کھودتے، اور جو مٹی نکال کے لاتے تھے وہ وہاں قبرستان میں جنت البقیع میں بکھیر دیتے تھے کہ وہ کسی کو تاکہ پتہ نہ چلے، شک نہ ہو۔ تھیلیوں میں وہ چوئی کی تھیلیوں میں بند کر کے مٹی لے جاتے تھے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا، پاؤں کا انگوٹھا نظر آیا، وہاں پہ پہنچے تھے۔ اس کے بعد وہ سلطان نور الدین زنگی آئے، تو سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کے ساتھ قلم کا حکم دے دیا، ان کے ساتھ قلم کروا دیے، اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے ارد گرد کھدائی کر کے، خندق کھدا کے اس میں سیسا پگھلا کے جو ہے وہ دیوار بنا دی، سیسا پگھلائی دیوار، تاکہ کوئی بھی پھر گستاخ یہ جرأت نہ کر سکے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو جو ہے وہ چرانے کی ناپاک کوشش یا ناپاک سوچ میں نہ رکھے۔ یہ واقعہ تھا سلطان نور الدین زنگی کا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ جو کام لگایا اس کو اس نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔